السلام علیکم۔ ہماری اس زندگی میں جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے، مثال کے طور پہ میں کسی مسئلے میں پھنس گیا ہوں، مجھے پیسے چاہیے، تو میں اس شخص سے مانگتا ہوں جس کو میں جانتا ہوتا ہوں، جس کے ساتھ میرا تعارف ہوتا ہے کہ یار یہ پیسے دے دے گا اور مجھے جو ہے نا وہ مہلت بھی دے دے گا، احسان بھی نہیں جتلائے گا، یہاں سے نہ نہیں ہوگی، تو میں اس شخص سے مانگتا ہوں۔ اسی طریقے سے اگر میں کسی مرض میں مبتلا ہو جاؤں اور میں اس سے جو ہے نا نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو میں کیا کرتا ہوں، میں کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں جسے میں جانتا ہوتا ہوں، یا کم از کم اپنے کسی ایسے دوست سے مشورہ کرتا ہوں جو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس مجھے بھیج دے، یا یہ بتا دے یار اس بیماری کا علاج کون سا ڈاکٹر اچھا کر سکتا ہے۔ میں کسی قانونی کارروائی میں پھنس جاؤں تو میں وکیل بھی وہ تلاش کرتا ہوں جس کے ساتھ میری کوئی جان پہچان ہو، وہ معاملہ جو ہے نا وہ میرا وہ حل کر سکے۔ الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے، یا یہ مثالیں دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس شخص کو اپنی مشکل بتاتا ہوں جو اس کو حل کر سکے، اور اس سے پھر میں سوال کرتا ہوں یار میری اس جو ہے نا مشکل میں میری مدد کر دے۔ حالانکہ ہمارے پاس ایک ذات ایسی موجود ہے جس کا تعارف اگر ہمیں ہو جائے کہ اس نے کس طرح اس دنیا کو چلایا ہے، کس طریقے سے اس نے یہاں کے معاملات حل کیے ہیں، کس طریقے سے وہ ساری مخلوقات کو رزق بھی دیتا ہے، صحت بھی دیتا ہے، معاملات سب کے سنوار دیتا ہے، تو ہم ہمیشہ اس سے بھی مانگیں۔ لیکن ہم اس ذات کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے اس کا تعارف نہیں ہے ہمیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا، میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، اس کے ذریعے اس کو پکارو، اس سے دعا کرو۔ ہم اپنے اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہم پہچانتے ہی نہیں ہیں کہ بھئی میرا اللہ اس ساری مخلوق کو اکٹھا کر کے بھیج سکتا ہے جو میری مدد کرے۔ اور جب کوئی لشکر نہیں ہوتا تو اللہ کے لشکر پھر آتے ہیں۔ ابابیل جو ہے نا وہ بیت اللہ کو بچانے کے لیے، ابرہہ کے لشکر کو جو ہے نا وہ شکست دینے کے لیے وہ نازل ہوتی ہے آسمان سے، فرشتے نازل ہوتے ہیں آسمان سے۔ پھر جو ہے نا وہ جب آگے کچھ بھی نہیں نظر آ رہا ہوتا، بغیر ہتھیاروں کے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کو بچا لیتے ہیں۔ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ایک بند کمرے کے اندر بھی رزق دے دیتے ہیں جہاں کوئی بھی نہیں جاتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے بچا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ اس بندے کو بھی بھیجے گا، اللہ تعالیٰ لشکر بھی بھیجے گا، مخلوق بھی بھیجے گا، لیکن جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ میرا اللہ یہ کر سکتا ہے، وہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کے نام، اس کی صفات، اس کا علم حاصل کریں گے، جب اللہ کا تعارف ہوگا کہ یار اتنی طاقت والا رب ہے میرا، یعنی وہ ہر چیز عطا کر سکتا ہے، تو پھر بندہ جائے نماز بچھاتا ہے، مصلی بچھاتا ہے اور گڑ گڑانے لگتا ہے، رونے لگتا ہے، دو نوافل ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ آج میں پھنس گیا ہوں، آج یہ مسئلہ ہو گیا ہے، رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہو چکا ہوں، مظلوم ہوں، مجھ پر سارے ظلم اور زیادتیاں کی جا رہی ہیں، میں خود کچھ نہیں کر پا رہا یہاں پہ بیٹھا ہوا، میرے جو ہے نا مسلمان بھائی پریشان ہیں، میں خود پریشان ہوں، میں قرضے میں جو ہے نا وہ دبا ہوا ہوں، میرے مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، میں کچھ کر نہیں پا رہا، اے اللہ تو میری مدد کر، تو مسلمانوں کی مدد کر، تو ہمیں ان مشکلات سے نکال لے، ہمیں جو ہے نا وہ اچھے حکمران عطا کر، ہمیں اچھا ملک، ہمارا ملک جو ہے وہ اچھا کر دے، ہمارے جو ہے نا وہ ساری چیزیں ہماری درست کر دے، اور تو یہ چیزیں کر سکتا ہے۔ یہ کب ہم دعا کریں گے اور کب گڑ گڑائیں گے اور کب ہم جو ہے وہ اس کے سامنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نہ احسان جتلانا ہے، اللہ تعالیٰ نے نہ ہمیں جو ہے نا اس چیز کو بار بار یاد کروانا ہے، بس اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ یہ ہے ہم سے کہ تمہیں جب بھی ضرورت پڑے اللہ تعالیٰ سے سوال کرو اور اس سے مانگو، تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اس سے دعا کریں۔